ساتھیوں، عزیز بچوں، پیاری مائیں اور بہنوں، آج کے اس اصلاحی کانفرنس اور تعلیمی بیداری کے نام سے موسوم آج کا یہ اجلاس عام، اور اس اجلاس عام میں جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ایک حساس موضوع ہے، اور اس موضوع کے لیے جو وقت مجھے ابھی ملا ہے وہ یقین مانیں کہ ایک دم ناکافی ہے۔ شیخ نے کہا کہ کوشش کریں کہ 20 منٹ کے اندر آپ بات سمیٹنے کی کوشش کیجئے، اور موضوع سن لیجئے، پورا ایک لائن کا ہے، جس کو عربی میں محرمات استہان بہا کثیر من الناس۔ شیخ عبدالغفار صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے بعد شیخ کو آنا ہے، اور شیخ کے بعد پھر مزید اور مشائخ ہیں، تو ان کے لیے مجھے وقت بھی چھوڑنا ہے۔ علاقہ میرا اپنا ہے، میرا اپنا گھر ہے، میں کبھی بھی یہاں آ سکتا ہوں اور آپ کو سنا سکتا ہوں، اس لیے اپنے مہمان خطیب کو میں بھی سننا چاہتا ہوں، تو میں بہت زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا۔ پھر کبھی کسی اور موقع سے انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی مکمل وضاحت کی جائے گی۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اختصار ہی کے ساتھ صحیح دین کی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، گرچہ طویل موضوع ہے، انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید شیخ کے بعد میں بیٹھوں، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے شیخ کو اور مزید صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شیخ نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ میں مختصر ہی صحیح کچھ باتیں کہوں گا آپ کے سامنے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں جب ہم اپنے سماج اور معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں اور اصلاح معاشرہ کے نام سے جب کانفرنسز کیے جائیں، سیمینار کیے جائیں اصلاح معاشرہ کے نام پہ، اور وہ بھی کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی اصلاح کی باتیں ہر منچ سے یہ کہا جائے، ہر اجلاس سے اگر آپ کو یہ مخاطب کیا جائے کہ آپ کے اندر بہت ساری خرابیاں پائی جا رہی ہیں، آپ کے اندر بہت سارے عیوب پائے جا رہے ہیں، بہت ساری عقائدی خرابیاں، بہت سارے عقیدے میں گڑبڑی، آپ کے معاملات میں گڑبڑی، آپ کے لوگوں کے ساتھ جو رہن سہن اور طریقے میں گڑبڑی ہے، بہت سارے عیوب کی طرف جب اشارہ کیا جائے تو یہ کلمیہ ہے کہ اتنے سال 500 سال یہاں نیپال میں اسلام کے آنے کے بعد بھی اگر ہم کو ہمارے اصول و مبادی کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ آپ کے عقیدے میں گڑبڑی پائی جا رہی ہے، جہاں ہمارے علماء کرام نے، مبلغین اعظام نے آپ کو دین کی بہت ساری باتیں سکھلائیں اور ہر ہفتے دین کی باتیں بتائی جا رہی ہوں، وہاں یہ کہا جائے کہ شیخ آپ اس موضوع پہ خطاب کیجئے گا کہ ہمارے سماج میں بہت ساری حرام کاریاں پائی جا رہی ہیں، اس کی اصلاح کے تعلق سے کچھ کہیے، تو یہ ایک المناک، یہ دردناک بات ہے کہ ہم آپ کی اصلاح کی بات کریں، اور وہ اصلاح جس کی اصلاح بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ میرے بھائیوں، جب گناہوں کے تعلق سے، سماج میں پائے جانے والے خرابیوں کے تعلق سے گفتگو کی جائے، اور جن علماء کرام نے اس موضوع پہ کتابیں لکھی ہیں، تو ان لوگوں نے گناہ کے تعلق سے یہ لکھا ہے کہ گناہ کی 2 قسمیں ہیں، کچھ کبیرہ گناہ اور کچھ صغیرہ گناہ ہے۔ اب کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک لمبی تفصیل اور علمی گفتگو ہو جائے گی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا جان لیجئے سادے لفظوں میں کہ کبیرہ گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی
یہ کہہ دے کہ آپ پر لعنت ہو اس کام کے کرنے کے بعد، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر وعید سنا دے کہ اگر یہ کام کرو گے، یہ جرم کرو گے، یہ خطا کرو گے، یہ گناہ کرو گے تو اللہ کی لعنت تم پہ برسے گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا تم پر، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے، یا اس جرم کی سزا مبین کر دی جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ بڑے گناہ کے زد میں آ گئے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ سے اب کبیرہ گناہ ہونے لگا ہے، جس کو توبہ کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ توبہ کے بغیر وہ ساری خطائیں نہیں معاف ہوں گی، اچھے اعمال کرنے سے وہ خطائیں نہیں دھلی جائیں گی۔ اور اسی کے مقابلے میں صغیرہ گناہ ہے کہ جو آپ کے اچھے اعمال کے ذریعے سے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، کہ اچھا برائیوں کے بعد، گناہوں کے بعد، خطاؤں کے بعد بھلائیاں کرتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ تو وہ صغیرہ گناہ ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ لیکن آپ اگر کبیرہ گناہ، کوئی بڑا گناہ، کوئی بھیانک گناہ، بڑا گناہ آپ کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کی وعید سنائی گئی ہے، تو پھر آپ کی خطائیں معاف ہونے والی اس وقت تک نہیں ہے اللہ کے بندو جب تک آپ رو نہیں لیتے، جب تک اللہ کے سامنے آپ حاضری نہیں لگا لیتے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ معافی نہیں مانگ لیتے، جب تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گرا نہیں لیتے، سرنڈر کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی معافی نہیں مانگ لیتے، اس کی معافی ہونے والی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت صحیح بخاری کے اندر یہ اثر موجود ہے، کہتے ہیں انکم لتعلمون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر ترونها تافهة جدا كنا نعدها على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جنہیں شرف ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ تربیت پانے والے، آپ کے سامنے بچپن گزارنے والے صحابی کہتے ہیں کہ تم لوگ جب گناہ کرتے ہو انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم گناہ کرتے ہو، تم برے اعمال کرتے ہو، اور جو اپنی نگاہوں میں وہ گناہ تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک نظر آتے ہیں، تم انہیں بہت ہلکے میں لیتے ہو، تم انہیں معمولی سمجھتے ہو، تافہۃ جدا، یہ سمجھتے ہو کہ یہ گناہ بہت معمولی ہے۔ اور اس کو ہمارے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی گناہ جسے آپ بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی گناہ جسے آپ نے معمولی سمجھا ہے، وہ خطائیں جو آپ کی نگاہوں میں بہت معمولی نظر آتی ہے، ہمارا معاملہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم انہی خطاؤں کو، انہی گناہوں کو ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے، برباد کر دینے والے گناہ سمجھتے تھے، وہ خطائیں سمجھتے تھے جن خطاؤں کے ارتکاب کے بعد آپ کے اعمال اکارت ہو جانے والے ہیں، جو آپ کی زندگی کو تباہ کر دینے والے ہیں، جو آپ کی عقبہ کو تباہ کر دینے والے ہیں، ہم وہ گناہ سمجھا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کجبل یوشک ان یقع علیہ، کہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ گناہوں کو اپنی نظر میں ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے سامنے کوئی پہاڑ ہو جو اس کے اوپر آ گرے گا اور وہ اس کے نیچے دب جائے گا، ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اور منافق کا معاملہ ہے وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ هَكَذَا فَطَارَ، اور کہا منافق کے یہاں گناہوں کے دیکھنے کا جو نظریہ ہے، گناہ کو جو پرکھنے کا نظریہ ہے ایک منافق کے ہاں، اس کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہ بھی اس کے یہاں مکھی کی طرح ہیں، جیسے اس کے ناک پہ آ کے بیٹھے ہوں اور وہ یوں ہاتھ سے اشارہ کیا اور وہ
مکھی اڑ گئی۔ اس طرح سے وہ بڑے بڑے جرائم کو سمجھتے تھے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہیں سمجھا کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ پر کس کی گرفت کر لے، کس گناہ پر اللہ تعالیٰ کس کی پکڑ کر لے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ بہت ساری ایسی خطائیں ہیں، بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں میرے بھائیوں، مگر ہم نے انہیں معمولی سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے اسے بہت ہلکے میں لے لیا ہے۔ آئیے میں کچھ خطاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کتاب و تعبیر رویا کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے، اور اس روایت کے اندر کچھ گناہوں کا ذکر کیا، اس کی سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ آئیے اسے سنتے ہیں کہ کچھ گناہ، اور وہ سارے گناہ ہمارے ہاں یقین مانے معمولی درجہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اس میں لطمت نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہوتا کہ آپ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے، صحابہ کرام کے طرف منہ کر لیتے اور ان سے سوال کرتے، کیا تم میں سے کسی نے آج خواب دیکھا ہے؟ اگر صحابہ خواب دیکھتے، بیان کرتے، اللہ کے رسول اس کی تعبیر بیان کرتے کہ اس خواب کا یہ مقصد ہے۔ کہا ایک رات کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، ہماری طرف متوجہ ہوئے، آپ نے سوال صحابہ سے کیا کہ میرے صحابہ آج رات گزارے ہو، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاں آج میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس دو آنے والے آئے، میرے پاس دو آنے والے آئے، اور ان لوگوں نے مجھے نیند سے اٹھایا اور اس کے بعد مجھے لے کر کے چلے۔ میں ایک جگہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، میں نے کیا دیکھا؟ میرے بھائیوں وقت نہیں ہے کہ وہ نصوص پڑھے جائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، بھاری چٹان لیے ہوئے، بھاری پتھر لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بھاری پتھر اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ بھاری پتھر اس کے سر پہ پڑکتا ہے، اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اس کی حیت بگڑ جاتی ہے، اس کا سر نہیں رہتا، وہ اپنی حیت کھو بیٹھتا ہے۔ وہ پتھر لڑھک کر کے ذرا دور جاتا ہے، وہ شخص اسے اٹھانے کے لیے جاتا ہے، جب تک واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا سر صحیح ہو چکا ہے، پھر اس کے سر پہ اٹھا کے مارتا ہے، پھر وہ بھاری چٹان اس کے سر پہ پڑکتا ہے، وہ بھاری پتھر اس کے سر پہ دے مارتا ہے، اور پھر اس کے سر کی وہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے ساتھیو ذرا بتاؤ تو صحیح اس کا جرم کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، گناہ کون سا کر کے آیا ہے، اس کی خطائیں کیا ہے، ذرا بتاؤ مجھے۔ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں انطلق انطلق، ذرا آگے چلیں آپ۔ اللہ کے نبی اور آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، آگے پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس بھی ایک شخص لوہے کے آکڑے لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے ترازو دیکھا ہوگا، اس میں چیزیں لٹکانے کے لیے، ترازو کے پلڑے لٹکانے کے لیے لوہے کے آکڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس طرح سے لوہے کے آکڑے اس کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں وہ شخص اس شخص کے ناک میں، اس کے گلفڑے میں، اس کے آنکھ میں ڈالتا ہے اور پھاڑ کر کے گدی تک پہنچاتا ہے، ناک میں ڈالتا ہے، پھاڑ کے گدی تک پہنچاتا ہے، منہ کے اندر ڈالتا ہے اور گدی تک پہنچاتا ہے۔ بائیں طرف بھی یہی ماجرا کرتا ہے، ایک طرف کرتا ہے اور جب تک دوسرے طرف کرنے کے لیے جاتا ہے اس طرف کا صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ جو ماجرا ہو رہا ہے، اس کے منہ کو، اس کی ناک کو، اس کی آنکھ کو جو پھاڑا جا رہا ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، اس کا گناہ کیا ہے، کون سی خطا اس نے کی؟ کہا اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھیوں بتاؤ اس کا جرم کیا ہے، اس کی خطا کیا ہے، کون سا گناہ کر کے آیا ہے، کون سی خطا کی ہے اس نے؟ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اور آگے چلیں، آگے بڑھیں، انطلق انطلق، آگے چلیں۔ اللہ کے نبی اور آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ ایک تنور نما چیز ہے. آپ لوگ تندوری روٹی تو کھاتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر، بن بلائے مہمان بن کر کے آپ جاتے ہیں اور مالے مفت دلے بے رحم کی طرح جو آپ کھاتے ہیں، اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تندور جس کے اندر روٹی بنائی جاتی ہے ڈال کر کے. تو اس تنور نما چیز ہے جس کے نیچے آگ جل رہی ہے، اس سے کچھ لوگوں کے چلانے کی آواز آئی، آہو فگاں کی آواز آئی، رونے کی آواز اللہ کے نبی نے سنی. آپ جا کے دیکھتے تو ہیں، آپ اس کے اندر جا کے دیکھنے کے لیے گئے، قریب ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ اس میں ننگے مرد ہیں، ننگے عورتیں ہیں، اور وہ لوگ اس کے اندر چلا رہے ہیں. آگ تیز ہوتی، لوگ اوپر اٹھنا شروع ہوتے، آگ بھی بجھتی نیچے جاتے. اس طرح یہ سزائیں پا رہے ہیں، جل بھن رہے ہیں اس کے اندر، آہو فگا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ ان کا جرم کیا ہے، ان کی خطائیں کیا ہیں، کون سا گناہ کر کے آئے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ذرا اور آگے چلیں اللہ کے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے گئے. آپ نے کیا دیکھا؟ کہا ایک خون کا دریا ہے، اور اس کے اندر ایک شخص ہے جو خون کے دریا میں تیر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس دریا کے مڈیر پر ایک شخص پتھر لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بعد بہت سارے پتھر ہیں. وہ شخص اس دریا سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جب بھی اس سے نکلنے کے لیے کنارے آتا ہے اپنا منہ کھولتا ہے. یہ مڈیر پر بیٹھا شخص پتھر اٹھاتا ہے اور اس کے منہ میں مارتا ہے، پھر واپس چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسی طرح اسے مارتا رہتا ہے. آخر لمبی حدیث ہے، آخر میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے سزاؤں کے بارے میں، ان کی خطاؤں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ جو سزائیں آپ نے دیکھی ہیں یہ قیامت تک اسی طرح سے رہیں گے. ان کے جرائم کیا تھے؟ کہا وہ جو پہلا شخص آپ نے دیکھا، آپ نے پہلے شخص جس کو دیکھا کون تھا؟ کس کو دیکھا تھا پہلے؟ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا. کہا وہ جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، جسے آپ نے دیکھا اللہ کے نبی کہ ایک آدمی بھاری پتھر لیے اس کے سر کو چٹنی بنا رہا ہے. کون ہے؟ جرم کیا تھا اس کا؟ جانتے ہو؟ وہ شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا علم دیا. علمہ اللہ القرآن، اللہ تعالی نے قرآن کا علم دیا. فنا معنی صلاۃ المکتوبہ. اس شخص کی حالت یہ ہے کہ دین کا عالم ہے. آپ لوگ پوچھتے ہو نا، ہمیشہ آپ لوگ سوال کرتے ہو نا، یہ کہتے ہو کہ کیا علماء کرام کے لیے کوئی چور دروازہ ہے کیا؟ جب آپ کسی کو دیکھتے ہو کہ مسجد میں اذان ہوئی، ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، آپ پوچھتے ہو، یہ کہتے ہو کیا آپ کے لیے کوئی چور دروازہ ہے کیا؟ آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص شریعت ہے کیا؟ آپ لوگوں کے لیے کوئی الگ سے حکام آئے ہوئے ہیں کیا؟ آپ کا ساتھی کیوں نہیں آیا ہوا ہے؟ سنیے گا میرے بھائیو، ہمارے لیے چور دروازے نہیں بلکہ ہمارے لیے مضبوط سے مضبوط دروازہ لگا ہوا ہے. ہمارے لیے راہ فرار نہیں ہے. ہمارا مقام جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھایا، یہ کہہ کر کے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں. اگر ان لوگوں نے اپنی اس برتری کو برقرار نہیں رکھا، قرآن سینے میں ہے، قرآن کو سیکھا ہے مگر قرآن کی تعلیم پر عمل نہیں ہے، قرآن سیکھا تو ضرور مگر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، قرآن سے اپنے دل کو جگمگایا مگر اس کے اثرات اس کے اعضاء و جوارح پہ نہیں دیکھتے، اس کا قرآن اگر اسے مسجد تک نہیں پہنچاتا، اگر اس کا قرآن دین کا علم اسے فجر کی نماز میں نہیں جگاتا، تو سنیے گا سزا. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی سے ان فرشتوں نے کہا جسے آپ نے سر کچلتے دیکھا تھا وہ شخص ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے دین کا علم عطا فرمایا تھا، قرآن کا علم عطا فرمایا تھا، جس نے اپنے سینے کو قرآن کے نور سے منور کیا مگر اس روشنی سے خود ہی فائدہ نہیں اٹھا سکا، فرائض سے سو رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، قیامت تک اس کے سر کو یوں ہی کچلتا جاتا رہے گا. میرے بھائیو، یہ جرم ہے. اس لیے نمازوں سے
आपकी दूरी, नमाजों से आपकी दूरी, क़यामत तक आपको ये सज़ा मिलने के लिए काफ़ी है। इसलिए हमारे समाज में हमारी मस्जिदें ये कहती हैं मेरे भाइयों, हमारे गांव और समाज की मस्जिदें कहती हैं, उसकी खाली सफ़ें पुकार के कहती हैं कि इस गांव के बाशिंदे हजारों में हैं, मगर मस्जिदों की सफ़ें ये शिकायत करती नजर आती हैं कि ये सिर्फ जुमे के जुमे आने वाले हैं। अगर आपकी हाजिरी मस्जिदों में सिर्फ जुमे के जुमे हैं तो ये जान लीजिएगा कि आप ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करने जा रहे हैं। और खुसूसन मैं अपनी बिरादरी के लोगों से कहने जा रहा हूं, माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, आपकी सजा ज्यादा है। इसलिए आप सैंपल बने अपने कौम के लिए, नमूना बने अपने कौम के लिए, मस्जिदों को आबाद करें। आपकी जो पेशानियां बुलंद अल्लाह ताला ने की है, जमीन पर रख करके बताएं कि अल्लाह हम तो उसको मनाना जानते हैं, अल्लाह जितना तूने तारीफ किया है हम उसके लायक हैं, हम तेरी इबादत करने वाले हैं। ये पहला वो मुहर्रम है जिसका इर्तिकाब बहुत सारे लोग अभी जलसे से निकलेंगे, जलसे से अभी निकलेंगे, शेख सुनने के बाद ये तकरीरें निकलेंगे, मगर फजर की नमाज में ये हाजिरी दिखाई देगी। हमारी माँ और बहनों की ये तादाद है और ये हमारे सामने हमारे इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, बुजुर्गाने दीन हैं। ये तादाद अगर मस्जिदों में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका जलसे में आना कामयाब हुआ है, आपका आना अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया। अगर यहाँ से जाने के बाद मस्जिदों की सफ़ें आपके न आने की शिकायत करने लगी तो समझ जाइएगा कि आपका बैठना खाली लच्छेदार तकरीर सुनने के लिए था, सिर्फ अपने कानों को लज्जत देना मकसूद था, दिल में उतारना मकसूद नहीं था। दिल में उतारने की कोशिश करें। सुनना काम मुनाफिकों का था और दिल में उतारना काम अहले ईमान का था। तो जो बातें सुने उसको दिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पढ़ेंगे मेरे भाइयों, जरा हाथ उठा के बताएं कि ये तादाद आपकी फजर की नमाज में इंशाअल्लाह पहुंचेगी। शेख देखिएगा हाथ हमारे नेपाल का, ये है इतना बाबू, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरे भाइयों कि आप किस लिए आए। अल्लाह ताला जिन लोगों ने नहीं उठाया, जिन लोगों ने उठाया, सबको अल्लाह तौफीक अता फरमा दे। मेरे भाइयों, बात मेरी, वक्त मेरा ख़त्म हो चुका है और ये जल्दी में ये सारी सज़ाएं सुन लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये सजाएं मुकर्रर की हैं। दूसरे का जुर्म क्या था, इसको भी हमने मामूली समझा है ना। किसी बेनमाजी से बाइकाट की बात कभी आपने सोची है? धड़ल्ले के साथ चाय पीते, खाना खाते, उसका उठना बैठना, रिश्ता नाता, बेटी नमाजी है और दामाद बेनमाजी है, ढूंढ रहे हैं, उसकी सारी गलतियां माफ हैं। वो देखने जाएंगी तो दीनदार चाहिए, और साहेब जुम्मे के जुम्मे वजू करने वाले हैं, 360 हैं, उनका ऐब नहीं है। नहीं मेरे भाइयों, ये वो मुहर्रम है जो जिसका हम इर्तिकाब करते हैं, ये वो हराम काम है। कल क़यामत के दिन जहन्नमी जहन्नम से, जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। पहला जवाब यही होगा, पूछेंगे ये बताओ, मुजरिमीन से सवाल करेंगे, बताओ जहन्नम में आने का सबब क्या है, कौन सा जुर्म करके आए हो। पहला जवाब होगा, क्या होगा? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। अगर बताओ ये अहले अरब उलमा के फतवे अगर हमारे हिंदुस्तान और नेपाल के मुसलमानों पे लगा दिए जाएं, शेख इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह और शेख इब्ने बाज रहमहुल्लाह के अगर फतवे यहाँ लागू कर दिए जाएं तो बिने मेहरारू के सब हो जाबो। जिनकी औरतें नमाज पढ़ रही हैं और जिन औरतों के मर्द नमाज नहीं पढ़ते, उनके उन उलमाए किराम के फतवे के बाद बिने मेहरारू के हो के जाबो। औरतें भी चली जाएंगी हाथ से, क्योंकि कहते हैं कि जानबूझ करके नमाज छोड़ने वाला मुहक्किकीन उलमाए किराम के नजदीक दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो बेटा अगर बाप नमाजी है, बेटा बेनमाजी है तो बाप के माल से महरूम हो जाएगा, और बीवी अगर नमाजी है, शौहर बेनमाजी है तो शौहर बीवी से हाथ धो बैठेगा, और मामला उल्टा हो तो वैसा भी हो जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए
یہ گناہ کرنا چھوڑ دیجئے، نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑیں، کیونکہ یہ آپ کو آپ کے رب سے جوڑیں گی۔ دوسرا جرم کیا تھا؟ دوسرے کی غلطی کیا تھی؟ دوسرے کی خطا کیا تھی کہ اس کے منہ کو کیوں پھاڑا جا رہا ہے؟ آج یہ موبائل سارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے نا، کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیا، فوراً شیئر کیا۔ جھوٹی باتیں شیئر کرنے میں معمولی آپ کا کوئی وقت نہیں لگتا ہے، ایک بٹن دبانا ہے شیئر کا، اور اس بات کی حقانیت نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے جب پوچھا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ نے جو وہ دیکھا تھا جس کا منہ، آنکھ کا ناک پھاڑا جا رہا تھا، اس کا معاملہ کیا تھا؟ کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، فَيَكْذِبُ الْكَذِبَةَ تَبْلُغُهَا الْآفَاقِ، ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ ابھی جھوٹ بولا ہے اور پوری دنیا میں اس کا جھوٹ پھیل گیا۔ پہلے تو مشکل تھا پہنچانا میرے بھائیوں، گاؤں تک آپ کا جھوٹ پہنچتا، اس کے بعد چوراہے تک، پھر چوراہے کے بعد دوسرے گاؤں میں جاتا۔ آج اس مشین نے بڑا آسان کر دیا ہے، ایک بٹن دبائیے اور اس کے بعد جتنی جھوٹی خبریں ہوں، بے بنیاد باتیں ہوں، لوگوں پہ الزامات کی باتیں ہوں، علماء کرام پہ تہمتوں کی باتیں ہوں، صرف کہنے کہانے کی سنی ہوئی باتیں ہوں، اور اس کو عام کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اللہ کے نبی نے فرمایا کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یہ کہ ہر سنی ہوئی بات دوسروں سے بیان کرتا پھرے۔ بٹن دبا دیا، ساری دنیا میں پہنچ گیا، اور قیامت تک پھر یہ گل پھڑا آپ پھڑواتے رہو، آپ کی یہ آنکھ سے اور گدی تک یہ حصے پھاڑے جاتے رہیں گے، آپ کے ناک سے لے کر کے گدی تک یہ پھاڑا جاتا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس طرح کے گناہوں سے بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور تیسرے جو اس تنور کے اندر تھے وہ زانی لوگ تھے، اور جس قوم میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون، کہ جس قوم میں بھی زناکاری عام ہو جائے، جس قوم میں سیاکاریاں کھلے عام کی جائے، زناکاری عام ہو جائے، لوگوں کے آنکھوں کے سامنے زناکاری ہو، لوگ راتوں کے تنہائی میں جرم کر کے اور صبح کے وقت بیان کرتے پھریں، مجاہرین بالفسق ہو جائیں، ایسے لوگوں کی معافی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، ساری میری امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے سوائے ان لوگوں نے جنہوں نے علی اعلان جرم کیا ہے، رات کی تاریکی میں جرم کیا تھا، اور اس کے بعد صبح ہوئی تو بیان کرتے چلے گئے، ہم نے یہ کیا، کس نے کیا بگاڑ لیا، ہم نے فلاں کی عزت سے کھلواڑ کیا، کس نے کیا بگاڑ لیا۔ نہیں میرے بھائیو، نہیں، یہ سزا اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ جہنم میں جانے سے پہلے ہی قیامت تک اس طرح آگے میں جھلستے رہو گے۔ اس لیے اپنی عزتوں کی حفاظت کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی ضمانت دے رہے ہیں آپ کو، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ اگر جنت کی ضمانت کسی بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے تو زبان اور شرمگاہ کی حفاظت پہ، اس لیے حفاظت کیجئے اس چیز کی، اور بچیے اس جرم سے۔ اور وہ شخص جو سمندر میں خون کی دریا میں تیر رہا تھا اور جس کے منہ میں پتھر مارے جا رہے تھے، اس کا جرم کیا تھا؟ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ سود خور تھا۔ آج ہماری دکان تو بڑھتی ہی نہیں ہے، ہمیں اپنی تجارت چمکانی ہے تو کہتے مولوی صاحب ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں ہے، حلال کے پیسے اتنے کہاں ہیں، ہمارے پاس اتنی جائیداد کہاں ہے۔ جب تک ہم لوننگ نہیں کرائیں گے ہماری تجارت کہاں آگے بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو جائز قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا، اس سے برکت کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے جن لوگوں نے لون کرا کے ٹریکٹر نکالے، 40 بیگھے ایک ٹریکٹر لے کر کے چلا گیا
گیا ان کا. کہاں برکتیں ڈھونڈتے ہو؟ جو برکت دینے والا ہے اس کو ناراض کر کے اور دنیا داروں کو آپ خوش کر کے برکت ڈھونڈتے ہو. نہیں میرے بھائیو، نہیں. اللہ کا خوف کھاؤ. بہت ساری غلطیاں ہیں جو انسان کرتا ہے، اسے معمولی سمجھتا ہے. جھوٹ ہے، سود ہے، رشوت خوری ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشی والمرتشی. آج ہمارے سماج میں دیکھ لیجئے بہت سارے ٹینڈر بھرنے والوں کا معاملہ. روڈ بناتے ہیں 1 سال سے 2 سال چلتا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاس کیسے ہو گیا؟ رشوت خوری کے ذریعے سے. ملعون ہے وہ شخص. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. اللہ نے حرام قرار دیا ہے، اس لیے رشوت خوری سے بچو میرے بھائیوں. اور بہت ساری جہیز بارات معمولی سمجھا ہے، حرام خوری کو ہم نے معمولی سمجھا ہے. کسی بیٹی کے باپ کے مال کو کھانا ہم نے معمولی سمجھ رکھا ہے. اللہ کا خوف کھاؤ. 50 بلاتا ہے، 150 کی تعداد میں پہنچتے ہو. 100 جو زیادہ ہوئے، 50 جو زیادہ ہوئے، 150 جو زیادہ ہوئے ہو اس کے بلانے سے آپ کا کھانا جائز کیسے ہوا؟ بچی کا مال لا کر کے کھا رہے ہو، اس کی گاڑی پہ چل رہے ہو جسے معمولی سمجھتے ہو. ہمارے قوم کے شریف لوگ بھی ماشاءاللہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، کیونکہ اتنا عام ہو گیا ہے یہ جرم، اتنا عام ہو گیا ہے کہ معمولی ہو گیا. بارات جانا شرف کی بات ہو گئی. 2-4 لوگوں کو لے کر کے جانا یہ معمولی چیز ہے. کہتے ہیں کہ دربھیج کی طرح سے کیسے ہم چلے جائیں. نہیں نہیں، اللہ کے رسول سے اچھے نہیں، عثمان غنی سے اچھے نہیں، عبد الرحمن ابن عوف سے اچھے نہیں ہو آپ. 2 بیٹیاں اللہ کے نبی نے جنہیں دی. ایک کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ کسی اپنے ساتھی کو ابو بکر کو لے کر کے چلے آئے ہوں کہ چلو ابو بکر اللہ کے نبی کی بیٹی کی شادی ہے، چلتے ہیں کھانا کھا کے آتے ہیں. وہ تصور ہی نہیں تھا اور ہم نے اسے معمولی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من. کسی مسلمان کا مال کھانا بغیر اس کی رضامندی کے حلال ہی نہیں ہے. اور وہ 50 بلایا، 100 پہنچے، 100 بلایا 150 پہنچے، 150 بلایا 200 پہنچے، 250 پہنچے ہو. کس بنیاد پہ کھا رہے ہو؟ حرام خوری ہے. اللہ کے بندو بچو. اور اسی طرح سے لباس کے معاملے میں گفتگو کی جائے، نشہ کے معاملے میں مشائخ نے بیان کیا ہے گفتگو کی جائے. ایک آدمی ایک گاؤں سے کم 1 آدمی نشے کے معاملے میں، ایک آدمی گٹکا پان کھانے والا کم سے کم 100 روپے کم سے کم کھاتا ہے. اور 1 مہینے میں اس کے 3000 بن گئے. اور اگر 100 لوگ کھاتے ہیں تو کتنا بن گیا مجھا؟ کتنا بن گیا؟ 3 لاکھ. اور 12 سے ضرب دے دیجئے، 12 مہینے کا کتنا ہو گیا؟ 36 لاکھ. اور شکایت کیا ہے؟ ہمیں طلب کیا ہے کہ سعودی سے پیسہ آئے تب ہمارا مدرسہ چلے گا نا. فلاں جگہ سے پیسے آئے، مولوی صاحب کو جگاڑ لگاؤ. مولانا صاحب ذرا جگاڑ لگائیے، کہیں سے بات بن نہیں رہی ہے. گاؤں کا مدرسہ ہے، کہیں سے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ ہے نہیں، نادار ہیں، کہیں سے آپ انتظام کرائیے. اور آپ کتنا خرچ کر رہے ہو؟ 100 گھر ہے، کتنا؟ 36 لاکھ کم سے کم. اور ایک گھر میں 4-5 عورتیں. ماشاءاللہ عورتیں بھی اب پھانکتی ہیں ایسے. بابا کیا اسٹائل ہے! یہ جو گٹکا والا ہے نا پنڈی پھاڑ کر کے، اللہ کی قسم نقاب اٹھا کر کے ہم نے ان کو پھانکتے دیکھا ہے. اسٹائل کیا ماشاءاللہ. بارات بھی ہاں شانہ بشانہ. النساء شقائق الرجال، النساء شقائق الرجال. تو پیچھے کاہے کو رہے بھائی؟ اس لیے کپڑا ہے پھٹا اٹھا، ہاں پینٹ چل گیا. ماشاءاللہ ہمارے قوم کے جوان بھی یہاں بھی دیکھو جلسے میں آئے ہوں گے، نیا کپڑا ہے پھٹا ہوا. پہلے ہم لوگ موٹر سائیکل سے گر جاتے، پھٹ جاتا، چکتی لگانا آئے. اور آج ہو دیکھو سمنا بیٹھا ہوں، چکتی لگانا آئے. اور آج چکتی فیشن ہے. اور کل کو اللہ کی قسم پچھواڑے میں بھی پھٹا آئے گا. اور ہم لوگ ان کی سنتوں پہ ایسے ہی عمل کرتے رہے. ارے مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے کہ ان کی تقلید کرنے پہ آئے ہو. مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ان کی تقلید پہ آئے ہو. کل وہ کھول کے گھومیں گے تو ہم ایسے ہی چلنا شروع کر دیں گے میرے بھائی. نہیں بچو. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے محترم لباس آپ کو عطا فرمایا تھا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اللہ تعالیٰ نے 2 مقصد کے لیے لباس اتارا تھا. آپ کے جسم کو خوبصورتی عطا فرمائے اور آپ کے ستر پوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا تھا. اور آپ نے کیا بنا دیا؟ پھٹا پھٹا ادھر
इधर उधर, औरतें भी माशाल्लाह इसमें कहाँ पीछे हैं। तो नशे में आगे 36 लाख अगर 100 आदमी खाते हैं पान पुकार बीड़ी हराम चीज, तो 36 लाख 100 आदमियों पे जा रहा है। 36 लाख 3-4 गांव के लोग इकट्ठा कर लो, अल्लाह की कसम यूनिवर्सिटी चलाओगे, यूनिवर्सिटी जी जामिया चलाओगे। आपके नेपाल, पूरे नेपाल में 3-4 ठुकाले आप चला सकते हो, इस इलाके से चला सकते हो। 500 घरों का कुरिया है, कितने पैसे आप हराम में उड़ा देते हो। मामूली समझते हो, इसे मामूली समझते हो। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हदीस सुना करके, बातें बहुत थी मेरे भाइयों, मैं अब वक्त मजीद नहीं ले सकता। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीरा वल-ख़म्रा वल-मआज़िफ़। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वाम, ऐसे एक कौम नहीं, एक शख्स नहीं, एक फर्द नहीं, अक़वाम पैदा होंगे, कई जमातें ऐसी पैदा होंगी। क्या मसला होगा उनका, यस्तहिल्लून अल-हिरा, जो ज़िना को हलाल समझेंगी। और देखिए बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर, बहुत सारे मसालिक में देखिए ज़िना को कैसे हलाल के नाम पे हलाल समझती है। ज़िना है वो, कोई मुता के नाम पे जिहाद से ज्यादा उसे अफजल समझता है। अल्लाह के नबी की पेशीन गोई सजाती है। और आज के ज़माने में फैशन के तौर पर अगर लड़के ज़िना कर लें, अरे लड़का है, जवान है ना बाबू, ये तो जवानी में बातें हो ही जाती हैं। मामूली समझ लिया कि नहीं समझा? मामूली समझा, बोलो कि नहीं समझा है। बदनज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब, बदनज़र उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। कभी किसी के ऊपर बदनज़र डालने से पहले, बुरी नज़र डालने से पहले किसी के ऊपर आप एक बात ये सोच लीजिएगा कि आपके घर में भी बेटी है, आपके घर में भी माँ है, आपके घर में भी फूफी है, आपकी भी बहन है, कहीं किसी और की बदनजर आपके बहनों पे ना हो, आपकी माँ पे ना हो, आपकी फूफी पे ना हो, आपकी खाला पे ना हो। बदनजर उठने ही वाली थी किसी की जानिब, अपनी बेटी का ख्याल आया तो दिल कांप गया। इसलिए सियाकारियां कहने से पहले, सियाकारियों में डूबने से पहले, अय्याशियों में डूबने से पहले अपने बेटों पे लगाम लगाओ मेरे भाइयों। पूछो कहां जाते हो। आज हमने सबने समाज में ऐसे भी घर देखे हैं 10 साल से लेकर के और दांत टूट गए हैं लोगों के, ऐसे लोग भी ज़िना में लटपट पाए गए हैं। ये हमारा समाज है, इसलिए कहा जाता है कि इनको इस्लाह की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लयकूनन्न मिन उम्मती अक़वामुन यस्तहिल्लून अल-हिरा वल-हरीरा, रेशम को हलाल समझेंगी, वल-ख़म्र वल-मआज़िफ़, और शराब नोशी को, शराब के सारे अनवा व अक़साम को हलाल समझेगी, गाने बजाने की चीज़ों को हलाल समझेंगी। आज के 30-35 साल पहले की बात है मेरे भाइयों। मामला ये था कि लोग भैरहवा फिल्म देने के लिए, भैरहवा फिल्म देखने के लिए जाते थे तो प्लानिंग करते थे। बाबू करते थे कि नहीं करते थे? आप लोग देखा करते थे कि नहीं? बुजुर्ग लोग जानते हैं कि पड़ोसी को पता न चल जाए, प्लानिंग करके 4-5 लोग गांव के मशहूर होते थे फिल्म देखने में, तो प्लानिंग करते थे कि जाना है फिल्म देखने। पड़ोसी को पता, अब्बू को तो छोड़ दो, पड़ोसी को पता ना चले। 30 साल गुजरे, 35 साल अभी गुजरे हैं, हालत देखो क्या है मेरे भाइयों। पोता देख रहा है, पोती देख रही है, बेटी देख रही है, बहन देख रही है, बहू देख रही है, दादा बैठा है, बाप बैठा है, पोता बैठा है, भाई बैठा है, ये सारे लोग बैठ करके वो चूम चटाकी वाली सीने देखते हैं जो तन्हाई में इंसान करता है। अब बताओ, इनमें से कोई मेहरारू लेके भाग जाए, कौन किसको बुरा कहेगा? हिम्मत होगी किसी को बुरा कहने की? दादा बोल पाएगा कि अपने पोते को? बाप बोल पाएगा? नहीं कहेगा कि जब देख रहे थे आंखें फाड़ करके तब बुरी नहीं लग रही थी, बहन के साथ अपनी बेटी के साथ बैठ करके फिल्में देख रहे थे तो बुरी नहीं लग रही थी। ये हमने मामूली समझ लिया। नबी ने फरमाया कि जमाना आएगा कि लोग इसको हलाल समझेंगे। आज ये मोबाइल है ना आपके पास, आज ये मोबाइल पूरी टाकीज इसमें चलती है, पूरी टाकीज
اب تو کون دیسی ہندی فلمیں کون دیکھتا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کیا دیکھتے ہیں وہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مگر یہ آپ کی انگلیاں قیامت کے دن بتائیں گی کیا کب دیکھ کر کے آئے ہو، کون کون سے حروف ٹائپ کیے تھے، یہ آپ کی انگلیاں بتائیں گی، آپ کی انگلیاں بتائیں گی۔ اس لیے اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا خوف کو، اللہ سے ڈرو میرے بھائیو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ہمارے سماج میں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تو عفو درگزر کرنے والی ذات ہے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اور ایک جملے میں ایک بات اپنی ماؤں کو بھی کہہ دوں، بہت مشائخ نے پردے کے بارے میں کہا ہے، میری مائیں اور بہنوں آپ بہت عظیم ہو، اپنی عظمت سوناروں کے دکانوں پہ جا کر کے نہ لٹایا کرو۔ ایک خاتون جب نقاب پوش جاتی ہے اور اپنا برقع اٹھا کر کے اور اپنے ناک سے